وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری یہ بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا تاکہ ہم کچھ دیر دین کی نسبت سے جمع ہو کر اللہ رسول کی تعلیمات، شریعت مطالعہ کی باتیں سن سکیں۔ اللہ رب العزت نے جن آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، پوری کائنات کے اندر کم اور بیش 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ بات ہے، اور اس سے بھی آگے چل کے کسی نے تحقیق کیا یعنی ریسرچ کی کہ اللہ رب العزت نے 1,00,000 سے زیادہ مخلوقات کو پیدا کیا۔ یعنی مخلوق کس کو ہوتی ہے، جس کے اندر جان ہے، جس کو مخلوق ہوتی ہے، تو 1,00,000 سے بھی زیادہ مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ ان مخلوقات کے اندر اللہ رب العزت نے سب کو قیمتی، سب سے اللہ رب العزت نے بہتر بنایا مجھے اور آپ کو، یعنی انسانوں۔ جیسے اللہ رب العزت کو قرآن مجید میں فرمائے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انسان کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ ان میں اللہ رب العزت سب سے بلند، سب سے شان والا، سب سے عزت والا مجھے اور آپ کو اللہ نے بنایا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس اللہ رب العزت کے دیے ہوئے گفٹ کو، دیے ہوئے تحفے کو ہم سامان کا بدلیں۔ جیسے آج دنیا کے اندر ہمارے کوئی گفٹ دے دیے، کوئی تحفہ دے دیے، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں، اس کو یوز بھی نہیں کرتے۔ ارے میرا بیسٹ فرینڈ دیا ہو، میرا خاص دیا ہو، وہ چاہے چیز کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ رہے، لیکن اللہ رب العزت کے جو ہم پر نعمتیں برس رہی رات دن، اس کا شمار ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اور ان نعمتوں میں، ان خزانوں میں اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر رات دن برسا رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں، ان میں سب سے بڑی قیمتی چیز ایمان ہے، یعنی مسلمان ہو جانا، ایک اکیلے اللہ کو مان لینا، نبی علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننا۔ یہ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہے جو اللہ رب العزت ہر ایک کو لے دیتے، جس سے پیار ہو، جس سے محبت ہو، اللہ پاک اس کو کرنے کی دولت سے نوازتے ہیں۔ اب میں اور آپ، مرد اور خواتین، سبھی الحمدللہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کی امت ہیں، تو ہم اللہ رب العزت کے سلیکٹڈ بندوں میں سے، جن کو اللہ رب العزت نے چوز کر لیا، جن کو پسند کر لیا، اور جن کو اللہ رب العزت چاہتے، ان کو اللہ رب العزت کے پیار ہوتا، تو ویسے بندوں کو اللہ رب العزت کرنے کی وجہ سے مارا مار کر دیا۔ ان بندوں میں میرا اور آپ کا شمار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رجسٹر کے اندر نام لکھ لیے کہ ہم اللہ کے VIP نہیں بلکہ VIP بندے ہیں۔ اب جو آدمی جتنا زیادہ لیول کا ہو جاتا، اس کے اوپر ذمہ داری بھی ایسی آ جاتی نہیں آتی۔ اب اس کو حفاظت بھی کرنا پڑتا اپنی۔ ارے بھائی مطلب نارمل انسان تھا، اب میں ایک لیول کا آدمی ہو گیا، اب میرے پیچھے لوگوں کی نظریں رہیں گی، ہر آدمی اپنے لیول کے اعتبار سے میرے کو دیکھے گا۔ جس آدمی کی جیسی سوچ رہتی، جس آدمی کا جیسا چال چلن تھا، انہیں میرے کو بھی ویسے سمجھتا۔
اس اعتبار سے آدمی کیا کرتا اپنے آپ کو بچا کے نہیں چلتا دنیا میں. اللہ رب العزت بولے کہ تم دنیا کے قیمتی میں میری نظر میں, دنیا کی نظر میں تم میرے لیے کرو جو بھی کرنا ہو, میرے بن جاؤ, کیونکہ تم دنیا کو میں نے تمہارے لیے بنایا. پوری دنیا کو اللہ رب العزت کس کے لیے بنائے؟ ہمارے لیے بنائے. اللہ رب العزت نے ہمارے نبی سے یہ اعلان کروا دیا کہ اگر کائنات کے اندر زمین کے اوپر ایک بھی اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو اللہ رب العزت کے پورے نظام کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیں گے. قیامت کب آئے گی؟ قیامت جب بھی آئے گی جب زمین کے اوپر کوئی بھی اللہ کہنے والا نہیں رہے گا, اس وقت میں قیامت آئے گی, نہیں تو قیامت ہی نہیں آ سکتی. تو ایک آدمی, ایک ایمان والے کا اللہ رب العزت کے پاس اتنا اسٹیٹس ہے, اتنی عزت ہے, اتنا مقام ہے, اتنی قدر ہے, تو ہم سب اللہ کے نزدیک کتنے پاور والے. بس اس پاور کو سمجھنا ہے, اس ہمارے اسٹیٹس کو ہم سمجھنا ہے. ابھی الحمدللہ بہت دیر سے ہم نے سن رہے بچوں کو. اب یہ تو بچے ہیں اور ان بچوں کے معاملے میں تو بہت ہی زیادہ ہم کو خوشی ہوتی. جو بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا چھوٹی زبان سے, ننھے منھے زبان سے, اس کا ابھی جو ہے نا نام آمد بھی اوپر نہیں ہوا. جب بڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں گناہ نیکیاں لکھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا قانون دیکھیے کتنا اچھا قانون ہے کہ جب چھوٹا رہتا بچہ یا بچی, اس وقت میں جو نیکیاں کرتا, جو اچھائیاں کرتا, اس کا نکاح رہتا. اگر وہ شرارت کر رہا, ضد کر رہا, تو اس کا نکاح نہیں رہتا اللہ کے پاس. یہ کتنا اللہ کا کرم. ایک عجیب و غریب واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے, میں اور آپ سبھی لوگ. ایک آدمی تھا بہت ہی زیادہ گنہگار, خطا کار, گناہوں میں زندگی گزر گئی اس کی. اتفاق سے شادی ہوئی, شادی کے چند مہینوں کے بعد انتقال ہو گیا اس کا. اور جب دنیا سے چلا گیا تو اس کی بیوی پریگننٹ تھی, حاملہ تھی. چند مہینوں کے بعد میں اس کو بچہ ہوا. وہ بچہ بغیر باپ کے دنیا میں آ گیا. آہستہ آہستہ بچہ جب بولنا شروع کرا تو ماں نے اس کو جو ہے نا لے جا کے مسجد میں مولانا کے حوالے کر دیے, مول صاحب کے حوالے کر دیے, امام صاحب کے حوالے کر دیے ان کے امی جان, اور بولے کہ مولانا صاحب, امام صاحب, حافظ صاحب میرے بچے کو قرآن سکھائیے. دیکھیے اللہ پاک کے پاس ہمارا اسٹیٹس کیا ہے اور ہم اللہ کو عزت کے لیے کیا کر رہے ہیں. اس واقعے کے اندر ہم کو زیادہ لمبی بات کی نہیں ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب وہ بچہ منصا کے پاس جب ان کی امی جان لے جا کے چھوڑ دیے, منصا اس کو بٹھائے, ریسیو کر لیے, اس کو پیار سے اپنے پاس ویلکم کرا کے بٹھا لیے. اب بچوں کو سب کو پڑھا دیے. اس کے لاسٹ میں بچے کو بلائے بڑے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی بسم اللہ تعلیم ہو رہی. آج ہمارے اندر سے یہ چیز چلے گئی, آج ہمارے اندر سے یہ چیز چلے گئی. آج ہم اپنے چھوٹے بچوں کی زبان سے گانے سننا چاہ رہے ہیں. چھوٹا بچہ جب بات کرنا اسٹارٹ کرتا بات کرنا اپنی پتلی زبان سے, تو اللہ یہ چاہتے کہ میرے یہ معصوم جان کے ذریعے میری تعریف ہو جائے. اب اس کے اوپر اللہ رب العزت بڑے درمیان کی ندیات کی مغفرت کرے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. جب بچہ بات شروع کرتا تو ندیان والے سمجھتے کہ میرے کو یاد کرنا, ندیان والے سمجھتے کہ بچہ میرا نام لینا پہلے. ماں باپ کے اندر بھی یہ شروع ہوا تھا, بچہ پہلے امی جان بولنا, بچہ پہلے ابا جان بولنا. اس کے اوپر خوشی منا کے ہم لوگ. لیکن اصل ایمان والا, اصل اللہ والا, اصل اللہ کو ماننے والا سب سے پہلے اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو اپنی زبان سے اللہ کہلوانا ہے, اللہ کہلوانا ہے. تو جب بچہ منصا کے پاس گیا, بسم اللہ خانی اس کی شروع ہوئی, تو جب بچے کو منصا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دیے, اس کے بعد میں اس کے سر پہ پیار محبت سے اس نے ہاتھ پھیرے, اس کو بھیجا دیے. اس زمانے کے اندر جو اللہ والے تھے, رات میں خواب میں یہ بچے کا باپ کیونکہ گناہوں میں زندگی گزار دیا اور ایسے مر گیا بیچارہ, اس کو خواب کے اندر جنت میں دیکھے ہوا اللہ والے. تو بولے بہت تو جنت میں کیسا گیا؟ اتنا گنہگار مشہور تھا انہیں کہ جس کے اندر پورا فیمس تھا گناہ کرنے کے لیے, گناہوں میں ایسا زندگی گزارا کہ فیمس ہی ہو گیا, گنہگار ہو گئے. سب دنیا کے لوگ کرتے تھے اس کو بیچارے.
اب مر کے تو چلا گیا، بولے چلو جان چھوٹی، پورے گاؤں والے خوش ہو گئے، لیکن جب اس کو جنت میں اس زمانے کے اللہ والے دیکھے تو اس سے سوال کرے بھائی تم جنت میں کیسے گیا؟ تو ان بولا آپ صحیح سوال کر رہے ہیں، میں تو جنت کے لائق ہی نہیں ہوں، پوری زندگی اللہ کو ناراض کر دیا، گناہوں میں زندگی میں نے گزار دیا، اور میرے دوستان نے، میرے تعلق، میرے سوسائٹی والوں نے بھی مجھے برباد کر دیا، مجھے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملنے دی، سب لوگوں کے جملے سن کے اور زیادہ میں گناہوں کے اندر جو ہے نا لپٹ ہو گیا، ایسے ہی نافرمانی میں میرے خدا کے سامنے میں چلا گیا۔ مجھے بھی پتا نہیں کہ جب میں دنیا سے مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہوا، میری بیوی اس وقت میں حاملہ تھی، مجھے اللہ رب العزت نے ایک بیٹا دیا۔ اللہ اچھا ہے میری بیوی کو کہ اس نے میرے بچے کو دینی تعلیم پڑھانے کے لیے آج مسجد کے اندر جوائن کرایا، مسجد کے اندر داخلہ دلوا دیا، اور آج میرے بچے کی مسجد کے امام صاحب نے، مول صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے بسم اللہ خالی شروع کرا دی، جس کے اوپر اللہ رب العزت نے عذاب دینے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں اس کے عذاب کو بند کرو۔ عذاب روک دیا گیا فوراً۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ کوئی رشتہ دار، کوئی خاندان والا، کوئی دوست جس کے ساتھ بیٹھ کے میں گناہ کرتا تھا، آج وہ لوگ میرے لیے کوئی نذرانہ، کوئی قرآن خوانی، کوئی جو ہے نا صدقہ، کچھ غریبوں کو کھلا دینا، یا میرے لیے میرے نام پر کسی غریب کو کپڑا پہنا دینا، کچھ ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے میرے لیے عذاب رکا دیا گیا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ سب نہیں ہوا، بلکہ ایک تیرے معصوم بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تیری مغفرت کر لیے۔ خالی بسم اللہ کے اوپر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو کہہ دو کہ تیرا بچہ زمین کے اوپر رہ کر مجھے رحمان رحیم بول رہا، یعنی بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، اور تیرے بچے کے رحمان رحیم چھوٹی زبان سے، معصوم زبان سے سن کر میں تیرے کو سزا دوں، یہ میرے رحمت کے قابل ہے۔ یہ مجھے برداشت نہیں کہ تیرے بچے کے زبان سے سننے کے باوجود بھی میں جو ہے نا سزا کے اندر، عذاب کے اندر مسلط کروں۔ سوچیں ہم، یہ خالی بسم اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کروا سکتا ہے، تو یہ دینی تعلیم جو مسجدوں میں ہوگی اس کو ہم نہیں لے رہے تھے، کیا ہوگی نظام پڑھا رہے تھے، یہ نہیں، بلکہ اس کے اوپر خاندانوں کے اللہ پاک مغفرت کر رہے ہیں، خاندانوں کی۔ ابھی یہاں پہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ابھی 28 دن بتا رہے ہیں، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا کمپلیٹلی، یہاں پہ بچوں نے اتنا بہترین کوئی حدیث پڑھ رہے، کوئی دعائیں پڑھ رہے، نہ جانے کتنی حروف مقطعات وغیرہ پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ ذرا ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، یہاں پہ بیٹھنے والے ہم مرد حضرات بھی اور خواتین بھی، کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو صحیح سلام کرنا آ رہا اور صحیح سلام کا ترجمہ آ رہا، صحیح سلام کرنا آ رہا اور صحیح سلام کا ترجمہ کرنے آ رہا۔ یہ چھوٹے بچے جو الحمدللہ اسکول بھی جا رہے ہیں، صبح سے شام تک اسکولوں میں رہ رہے ہیں، اور صرف آدھے گھنٹے کے، پون گھنٹے کے اندر یہاں پہ آ کر اتنا بہترین دین سیکھ رہے، تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کا انعام، اس کی رحمتیں، اس کے اوپر جو اللہ رب العزت خوش ہو رہے، اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا جو اللہ رب العزت ہم کو ثواب کرے بھر کے ٹوکریوں کے اندر، اس کا ہم مرنے کے بعد یہ اللہ نہ کر سکتے، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے دکھائیں گے اجر عظیم کا اللہ رب العزت وعدہ فرمائے، اجر عظیم کا وعدہ ہے ہمارے اوپر۔ اور وہ مسجد ہی نہیں ہے جس کے اندر مکتب نہ ہو، جس کے اندر چھوٹے بچے مسجد کے اندر آ کر اللہ رسول کو نہ سیکھے، وہ مسجد ہی نہیں کہنا ہے۔ مسجد کا مقام یہ ہے کہ وہاں کے اندر رہنے والے ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو دین سے آراستہ پیراستہ ہونا ہے۔ یہ مسجد اور مسجد کی کمیٹی اور انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو دیندار بنائے، ورنہ تو ایک عمارت، ایک جو ہے نا مربع بنا دیا گیا، ایک عمارت بنا دی گئی، اچھے جو ہے نا لائٹیں لگا دی گئی، فیسلٹیز کر دی گئی، اعلیٰ قسم کے جو ہے نا وہاں پہ سہولتیں دے دی گئی، یہ مسجد نہیں کہلاتی۔ مسجد تو وہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سیکھا جائے، نبی علیہ السلام کی شریعت و نظام کو سیکھا جائے اور اپنی زندگیوں کے اندر بسایا جائے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پڑھ رہے تھے، لیکن ان کا پڑھنا لاکھوں درجے قبول ہے، کیونکہ اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
یہاں پہ بیٹھنے کے بعد ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے، اور یہ بچے پھر بھی پڑھتے ہوئے غلطی جاری، تو پھر اس کو صحیح کر کے پڑھو۔ آپ دیکھ لیں گے جب میٹنگ ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، تو ایسے پروگرام ہوتے ہیں، ابھی تو بہت زور زراعت کا چل رہا ابھی ووٹنگ کے لیے، تو اس کے اندر بڑے بڑے جو لیکچررز ہیں نا، وہ لوگ بھی کھڑے ہوتے تھما جاتے ہیں، صحیح بات نہیں کر سکتے، ایک بولے گا ایک کو ڈالتے۔ یہ چھوٹے بچے یہاں پہ کھڑے گے اللہ کے گھر میں، اور یہ پلیس کیسی ہے معلوم؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص VIP لوگوں کی پلیس ہے۔ ایسے پلیس پہ کھڑے ہو کے بولنا ہوگا معمولی بات نہیں، بہت گریڈ ہے، بہت بہت تو بہت گریڈ ہے، اچھے اچھے لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے بھول جاتے سب۔ ایسے جو یہ چھوٹے معصوم بچے، ہم اپنے زندگی کو دیکھیں، یہ ایج کے اندر ہم کیا کر رہے تھے؟ یہ ایج کے اندر کیا ہم کو پہلا کرنا بھی معلوم تھا، صحیح سے سلام کرنا کا بھی آتا تھا۔ کتنا گریڈ ہے ہم لوگ، اور کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم تو نہیں سیکھے، ہمارے بچوں کو الحمدللہ سکھا رہے ہیں۔ یہ محلے والے، یہ محلہ، یہ مسجد اور مسجد کے اطراف میں رہنے والے آج بہت خوشی منائے اس بات پر کہ الحمدللہ آج ہمارے اس مسجد کے اطراف کے گھر کے بچے یہاں پہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تو خوشی کا موقع ہے، لیکن یہاں تک خوشی کافی نہیں، بلکہ آگے چل کے ہر بوڑھا، ہر گھر کی عورت، ہر جوان قرآن سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقت نکال کر مسجد میں لے کر آ کر امام کے سامنے بیٹھے، جبھی ہم کامیاب ہوں گے، جبھی یہ مسجد کا ذرہ ذرہ، دیوار، کھڑکیاں، منبر، محراب، یہ سب ہمارے لیے دعائیں دیں گے۔ یہ کچھ بھی میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ سب نبی علیہ السلام کے ارشادات، فرمودات، احادیث مبارکہ ہیں۔ اگر میں ابھی بھی پڑھنا شروع کروں تو اس میں ٹائم ختم ہو جائے گا۔ جب بندہ مسجد کے اندر انٹری کرتا ہے تو مسجد کے در و دیوار اس کے لیے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور جب وہ یہاں پر آ کر کوئی دین کے بعد سیکھنے سکھانا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اوپر اور زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی مسجد میں آ گیا، ابھی نماز کا ٹائم ہونے میں ٹائم ہے، مطلب 5 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے، وہ جلدی آ گیا تو کیا کرنا ہے؟ ادب کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، ویٹ کرنا، انتظار کرنا نماز کا، تو بھی اس کو اللہ رب العزت کے خزانے سے نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ خالی بیٹھے تو دے اللہ پاک، اگر وہ دیر کے اندر 5 منٹ 10 منٹ جو بھی ہے انہیں اگر قرآن لے کے بیٹھ گیا یا حدیث کی کوئی کتاب لے کے بیٹھ گیا تو ثواب نہیں ملے گا، برابر ثواب ملے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اچھوں کو نماز صحیح طریقے سے نہیں آتی، اچھوں کو نماز صحیح طریقے سے نہیں آتی، اور قرآن کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ معاف کرے کہ 100 میں سے ایک کو قرآن پڑھنے آ رہا، بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، 100 میں سے ایک کو قرآن پڑھنے آ رہا، وہ بھی تیلگو میں پڑھ رہے۔ اللہ رب العزت نے چیلنج کیا تھا کہ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ اگر پوری دنیا کے انسان اور جنات ایک جگہ جمع ہو جائے، سب لوگ مل جائے، سب کا پلان ایک ہو، اور وہ پلان کیا ہو کہ قرآن کو چینج کر ڈالیں گے، قرآن کو بدل دیں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری سوچ رہے گی، تمہارا پلان ہی رہے گا، کبھی تمہارا پلان سکسیس نہیں ہو سکتا، کبھی تم اپنے پلان کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ قرآن سچا ہے، اس کی حفاظت کرنے کا وعدہ میں لے رکھا ہوں، اس کی حفاظت کا وعدہ میں لے رکھا ہوں۔ اللہ فرمانے چوتھے پارے کے اندر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً یہ قرآن کو میں نے اتارا اور اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا۔ کون کریں گے؟ اللہ کریں گے۔ کیسے کریں گے اللہ پاک؟ کیا فرشتوں نے کریں گے؟ نہیں، یہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں یہ قرآن کو پڑھنے والی بنے، قرآن کو پڑھنے والے ہم بنے، اس کو یاد کرنے والے ہم بنے، اس کو ہم سینے کے اندر اتارنے والے بنے، جب جا کے ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہوں گے، جب جا کے ہم قرآن کے ماننے والے ہوں گے، جب جا کے ہم اللہ رب العزت کے سچے مومن بندے کہلائیں گے۔ ایک ایمان والا ہونا، کرنے والا ہونا، ایک مسلمان ہونا، ایک ایمان والا ہونا، جو کہ بہت بڑا فرق ہے۔ مسلمان بولتے اللہ کو مان لیا، ایمان والا بولتے پورا 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارا۔
اب ہم دیکھیں کون سا لمٹ ہمارے اندر ہے ایمان کا، کون سا ٹیمپریچر جمع ہمارے اندر، اور کون سے اینگل سے ہم کس حد تک مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کون سی چیزیں ہم کو آتی، کون سی چیزیں ہم کو اسلام کے لیے آتی. اس کو ہم خود اپنے دل کے اندر دیکھ لینا ہے، اس کو صحیح کر لینا ہے. کوئی مشکل نہیں. آج ایک 80 سال کا بڈھا بھی آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر فیس بک کا اکاؤنٹ کھول رہا، پوترا پوتری کو دیکھ کے، نواسا نواسی کو دیکھ کے، میرے بھی فون ہونا ہو کے اس کے اندر فیس بک کا اکاؤنٹ کھول رہا، انسٹاگرام کا اکاؤنٹ کھول رہا، واٹس ایپ چلانا نہیں آتا اس میں جو ہے نا آپریٹنگ سیکھ لینا. اور میں خود ان آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ آپ کو بتاؤں. ایک انسٹیٹیوٹ کے ہمارے دوست ہیں، انہوں جو ہے نا کمپیوٹر کے کورس سکھا دے. وہاں پہ کبھی آنا جانا ہوتا تھا میرا، تو اتفاق سے ایک مرتبہ گیا میں، تو ایک صاحب جن کی عمر 60 سال کے پار ہے یا 60 سال، وہ آئے اور آ کے جو ہے نا کمپیوٹر کا ایک کورس سیکھ رہے، ٹیلی جس کو بولتے ہیں حساب و کتاب لینے کی. تو ہمارے دوست ان کو سکھا رہے تھے، تو آگے جا کے پوچھا کون ہی بڑے لیکچر رہے گا کون ہی کدھر ہوتے. ہمارا دوست بولا آپ سیکھ رہے ہو کیا ہوتے کہیں کو روکے ہوتے. ارے بابا 1 سال سے سیکھ رہے تھے میرے پاس. میں پوچھا نہیں ہوں، تو بولے نہیں ان کے نواسا نواسی پوترا پوتری سیکھے رہے، انہوں نے ٹائم پاس کو سیکھ رہے ہیں، ان کو آتا میرے کو نہیں آتا. اور انہوں یہ عمر کے اندر اتنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے انسٹیٹیوٹ میں گروپ کے ساتھ میں سیکھنے کو شرم محسوس نہیں کر رہے. آج ہم مسلمانوں کی جو چیز ہے وہ بتا رہا ہوں نہیں، اس کو شرم محسوس نہیں کرے. کیا ہوتا ہے اچھی چیز سیکھ رہا نا میں کھائے تو بیٹھ کو رہ رہے ہیں بلکہ. اور تیلگو میں قرآن پڑھتے، تیلگو میں قرآن پڑھتے. کیا وہ دکھائیں گے اللہ کو؟ بولیے کیا وہ دکھائیں گے اللہ کو؟ اللہ کے پاس جا کے بولیں گے کہ اللہ پاک مسجدیں نہیں دے، مسجدوں میں ہمارے مسلمان سے قرآن پڑھانے والے نہیں دے. میں جس ایریا کے اندر رہتا تھا وہاں پہ کوئی بھی عالم صاحب رہتا، مول صاحب رہتا، مسجد ہی نہیں دی ہوتی. بولیں گے اللہ کو کیا اللہ معاف کریں گے؟ دیکھو یہ سب سیکھنے کا ٹائم نہ رہے، میرا قرآن سیکھنے کا کوئی ٹائم نہیں تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بولیے اللہ مرنا تو ہے، اس کا یقین تو ہے. پھر جب جائیں گے تو اللہ پاک بولیں گے میرے قرآن کی حفاظت کرو والا تھا. کون سے حد تک کرے، کون سے حد تک کرے تم قرآن کو؟ کیا تمہارے پوترا پوتری کو، تمہارے بچوں کو قرآن پڑھا کے تو ہو گیا؟ نہیں ہو گیا. بلکہ ہر ایک کو اس کا جواب دینا ہے، ہر ایک کو اس کا جواب دینا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کو سیکھا نہیں سیکھا، اور سمجھ کے پڑھنا ہے. اتنا آسان ہے. دیکھیے بچے دعا بھی پڑھ رہے ہیں اور دعا کا ترجمہ بھی سنا رہے ہیں. ہم اتنا آسان ہے، اگر چاہے تو ہم بھی آسانی کے ساتھ میں پڑھ سکتے، ہم بھی کر سکتے، نہیں کرنے والے کوئی کام نہیں. لیکن ہم چاہنا، ہمارے دل کے اندر آنا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح بندے بنے، ہم قرآن کے صحیح پڑھنے والے بنے، قرآن سے سچی محبت کرنے والے بنے. آج اس دنیا کے اندر ابھی صحابہ تابعین طبی تابعین بزرگان اولیاء اعظام کے بیانات نہیں کرو میں، ابھی اس زمانے کے اندر جس میں ہم بھی جی رہے، آپ بھی جی رہے، سب جی رہے. افریقہ کے جو ہے نا انسٹاگرام کے اوپر دیکھ لیجیے، آپ فیس بک پہ دیکھ لیجیے، یا تو یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجیے کیسے قرآن سے محبت کر رہے ہو. ان لوگوں کے پاس نہ لائٹ ہے، نہ سہولت ہے، نہ مسجدیں ہیں ڈھنگ کی، کچھ نہیں، لیکن وہ لوگ قرآن سے کیسی محبت کر رہے ہیں. ہر بندہ، ہر بچہ، ہر عورت قرآن کی حافظہ، قرآن کا حافظ وہاں پہ لوگ بنو. آگ جلا کے گول اطراف پہ بیٹھ کے رات بھر پڑھ رہے، کام کرتے کرتے قرآن کے کھا کے لے کے پڑھ رہے، ٹکڑے پتلے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، ان کو مہینوں بھوکے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. ان لوگوں کے پاس موقع ہے، اللہ پاک نے ہمارے ٹیبل کو کھانا دے دیا، ہمیں قرآن کیسا سیکھتے ہوئے. لیکن ان کو معلوم یہاں کی زندگی تھوڑی دیر کے لیے پانی ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کی بھوک سے ہم مرے تو بھی کچھ بھی مسئلہ نہیں. لیکن وہاں پہ اگر اللہ کو ناراض کر کے گئے تو وہاں پہ ہماری کھانسی بھی جائے گی، وہاں پہ ہمارے کوئی بخشانے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی دوست نہیں آئے گا، کوئی ماں نہیں آئے گی، کوئی باپ نہیں آئے گا، کوئی دوستانہ نہیں آئے گا، کوئی ہمارے ملنے والا نہیں آئے گا. یہ ان کے بچوں میں ہے، یہ ان کے بوڑھوں میں ہے، یہ ان کی عورتوں میں ہے. ہر ایک قرآن کے حافظ بن رہے ہیں اس زمانے میں. اور ہم کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ اتنی فیسلٹیز کے باوجود اگر آ کے ہم اپنے آپ کو قرآن سکھانے کے لیے دل نہیں لگائیں گے تو کل وہ افریقہ کے لوگ بھی کھڑے ہوں گے اور ہم بھی کھڑے ہوں گے. اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ 1200 فٹ 1500 فٹ بہت ڈالے تو بھی پانی
نہیں آ رہا ہوں. پانی کے لیے ترس رہے ہیں. ایک جانور جس طریقے سے پانی پیتا بیچارہ نالے میں جا کے, اس طریقے سے ہمارے بچوں کو میں دکھا رہا ہوں جس جگہ میں پڑھا ہوں کہ وہاں پہ بندہ کہ دنیا سے جھک کے پانی پی رہا ہے. پانی نہیں وہاں پہ, پانی کی اتنی قدر قیمت ہے. یہاں پہ ہمارے پاس نل کھولے تو بڑے پریشر کے ساتھ میں پانی آتا, اور ہم وضو کرنے کے شروع کرنے سے لے کے ختم کرنے تک آرام سے 2 بکیٹ پانی بہاتے ہیں, 2 بکیٹ پانی بہا دے رہے ہیں. اور ہمارے دین کے اندر ہے کہ ایک ایک قطرے کا بھی اللہ رب العزت حساب دیں گے. جب سمجھ میں آ رہا ہے کیوں حساب دیں گے کہ بعض لوگ ایسے بھی جن کو ایک ایک خطرہ بھی نصیب نہیں, نہ پانی پینے کے لیے نصیب ہے نہ استعمال کرنے کے لیے نصیب ہے. لیکن مسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بھائی, ہم کون سے اینگل سے بھائی بنے؟ اس اینگل سے بھائی بنے کہ ہم ایک دوسرے کو دین سکھائیں. صحابہ جب ملتے تھے رات گزار کے صبح میں ملتے تھے تو پوچھتے تھے رات کیسی گزری, دین کے مطابق گزری نا دنیا کے مطابق گزری, کیسا سوئے؟ آیت کرسی پڑھ کے سوئے, سورۃ پڑھ کے سوئے, عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے, نہیں کیسا سوئے؟ ٹی وی دیکھتے ہوئے, موبائل چلاتے ہوئے, دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے, اللہ رسول کو ناراض کرتے سوئے. یہ صحابہ کی عادت تھی, اور آج ہماری عادت کیا بن گئی؟ تو یہ ساری چیزیں ہم کو سیکھنا ہے, ایسی گھر بیٹھے نہیں آنے والی. جیسے ہمارا یقین ہے کہ کیا بھی ہو جاؤ میں گھر کے باہر نکلوں گا تو گھر کے اندر کھانے کے لیے گھر کی ساری ذمہ داریوں کو میں کر سکتا ہوں, نہیں تو گیا ہے مہینے میں کام سے, پھر ہم کو مجبور جانا پڑا. اسی طریقے سے جس طریقے سے دنیا کی چیزیں ہمارے ذہن میں آ کے ہم محنت کے لیے نکل رہے ہیں, آخرت کو لے کے آئے کہ یہ لوگ جو میرے اطراف میں دکھ رہے ہیں, میرے رشتے دار, میرے دوست, میں مرنے جا کے لکھ جا کے میرے کو خبر ڈال دیں گی, اور وہاں پہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں, میں میرے اعمال رہیں گے. اور جو بندہ جتنی اللہ سے محبت کر کے جائے گا اتنا ہی اس کو وہاں پہ جو ہے اللہ رب العزت فیسلٹیز دے گی. جیسا جس طریقے سے دنیا کے اندر آدمی کے پاس کتنا پیسہ ہے اتنا اچھا گھر بنا سکتا, قیامت کے دن اللہ رب العزت بھی اسی لیول کی جنت دیں گے, خبر کے اندر بھی اسی لیول کی اللہ رب العزت جنت کی کھڑکی کو کھولیں گے. اب میرا اور آپ کا یہ کام ہے کہ اللہ رب العزت کے سچے بندے بنے, مومن بندے بنے, اور اللہ رب العزت کے بن کے رہ جائے. اب جب یہ چیز آ جائیں گی ہمارے اندر, قرآن پڑھنے والے بن گئے, شریعت کو جاننے والے بن گئے, ہماری نماز صحیح ہوگی, ہمارے گھرانے اچھے ہوں گے, تو ہم خوش ہو جانا نہیں خوش ہونا. اب تو ابھی زیادہ پریشانی ہوا وہ گئی وہ تو اب خاموش نہ رہتا شیطان. ایک نارمل انسان میں بات کرنے سے شروع کرا تھا, ایک نارمل انسان ہے کچھ بھی نہیں, لیکن اس کا لیول بڑھ گیا, اس کا اسٹیٹس بڑھ گیا, تو کیا کرتا بہت سمجھ کے قدم رکھتا, بہت سمجھ کے قدم رکھتا. تو جب ایک ایمان والا نارمل کا مسلمان ہے, نماز نہیں پڑھتا, روزے رہتا, تو شیطان جانے کو. اب جب وہ نماز کی پابندی شروع کر دیا, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا خوشی غم سب اللہ رسول کیا بول رہی, اللہ کیا چاہ رہی, میرے خدا کیا چاہ رہی, اب اس کو دیکھ کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. بار بار اپنے امام سے آگے مل رہا, اپنے علماء سے پوچھا کس میں اللہ راضی ہوتے, کس میں اللہ میرے ناراض ہوتے, میں کیسا کرنا, میرے گھر میں شادی ہے شادی کیسا کرنا, میرے گھر میں جو ہے نا موتا ہو گیا موتا کیسا کرنا, میرے گھر میں ولادت ہوئی ولادت کو کیسا کرنا, اللہ رب العزت بیان کرے. یہ سب جو ہے نا علماء سے پوچھ کے کر رہا. اب خاموش نہیں بیٹھنے والا شیطان, کیونکہ اللہ کی نظر میں ہمارا مقام بڑھ گیا, اسٹیٹس بہت بڑا بن گیا, بہت اونچا ہو گیا ہمارا اللہ رب العزت کی نظر میں مقام. تو شیطان کیا کرتا, ایک چوٹی کا زور لگاتا. اب ہم نہیں بچ سکتے, دشمنا بڑھ گئے مارا گئے تو بولتے رہے, یہ ہمارے اندر بھی یہ ہے, نیچے آ گئے تو ختم, ہمارے بھی دشمنا لگ جاتے, اور وہ دشمن دکھتا نہیں, خطرناک وار کا رہتا. تو اس سے کیسے بچنا, اس سے کیسے بچنا, اس کا آسان علاج میں بتا دے رہا ہوں, کیونکہ حضرت بھی آگے اور حضرت کے سامنے بات کرنا بھی مناسب نہیں. ایک واقعے کے ذریعے دیکھ لیجیے, آسانی کے ساتھ میں آپ کو سمجھا دے رہا ہوں کہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے, کون ان کو نہیں جانتا, حضرت کو, حضرت کو کون نہیں جانتا, بہت بڑے اللہ والے. جب امتحان کا وقت ہوا حضرت کا تو شیطان آیا, شیطان آ کے کہنے لگا حضرت مبارک ہو, آپ کو اللہ رب العزت نماز معاف کر دی, بستر پر تھے, بیمار تھے حضرت. تو شیطان آگے بڑے اچھے اللہ والوں کی شکل کے اندر جو ہے نا ماں آگے حضرت کو جو ہے نا بہکانے کی کوشش کرا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہوں,
اللہ رب العزت حکم دے رہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نمازوں کی معافی دے دی، یعنی نمازیں معاف آپ کی. تو حضرت جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ بڑے بڑے مردود کہیں کا نکل جائے یہاں سے. نبیوں کی نماز معاف نہیں دی تو مجھے کیسے نماز معاف ہو سکتی؟ کبھی نکل جائے یہاں سے، زمین مردود نکل جاؤ بولتے اس کو جو ہے بتا دی. اب شیطان جو ہے نا جاتے جاتے کیا ہوگا؟ مبارک ہو آپ میرے چنگل کے لیے آئے، آپ میرے جالے کے اندر نہیں پھنسے، آپ میری بات نہیں مانے. کیوں نہیں مانے؟ اس لیے کہ آپ علم والے نہیں، آپ عالم ہیں، آپ کو آپ کا علم بچا لیا ہو. تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پھر بولے اس کو جاتے جاتے میں میرے کو تو نہیں چھوڑا، نہیں بخشا، میرا علم مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، میرا علم نہیں بچایا. معلوم کیا ہوا اس واقعے سے کہ علم بھی سیکھنا ہے اور دل کے اندر تکبر بھی نہیں آنا ہے. علم اگر نہیں سیکھے، دین نہیں سیکھے، قرآن حدیث نہیں سیکھے تو جب بھی گئے ہم کام سے سیکھنے کے بعد اگر ہم ایسی سیکھے وغیرہ دندنا سے پھریں گے تو بھی گئے کام سے. تو معلوم یہ وہاں کے دین سے دوری بھی ہم کو جہنم میں لے جائے گی. اور دین سیکھنے کے بعد میں اگر اس کی اصلاح نہیں کرے، اللہ والوں کے سامنے نہیں بیٹھے، بار بار جانچتے نہیں رہے اپنے ایمان کے ٹیمپریچر کو، تو جب بھی گئے کام سے. تو ہم دین بھی سیکھنا ہے اور اس کو بچانا بھی ہے اور اس کو آگے بھی لے کے چلنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ اس وقت نہیں ہو سکتا جب ہم دین سیکھیں اور اپنے اندر تکبر بھی نہ آئے. یہ دو چیزیں بھی اللہ کو پسند نہیں. ایک تو جاہل رہنا، دین سے دوری اختیار کر لینا، اور علم سیکھنے کے بعد تکبر کا آ جانا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. اسی لیے محفلیں لگائی جائے گی اور ہم کو سمجھایا جا رہا کہ ہم سب اللہ والے بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کامیاب بنے. اسی لیول کی محنتیں کی جائیں گی. پچھلی کئی مہینوں سے ہمارے شہر کے اندر ہمارے پورے تلنگانہ آندھرا نصیب بلکہ پورے ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت ہمارے درمیان حاضر ہو رہے سفر کی صحبتیں برداشت کر کے، اور یہ صاحب نسبت اللہ والے جو دلوں کے معالج ہیں، ہمارے آخرت کو سنوارنے والے ہیں، ان کے سامنے بڑے ادب احترام سے ہم بیٹھے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے سے بیٹھے. ان کے ان کو ہم ہرگز نہ دیکھیں بلکہ میں کیسا اپنے آپ کو سدھاروں، میں اللہ کی نظر میں کامیاب کیسے بن جاؤں، میری آخرت کیسے درست ہو جائے. اس لیول سے ہم بیٹھنے والے بنے. اپنے فونوں کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دے دیں، ان کو بند کر دیں، کم سے کم اس کو سیو کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنا تعلق ہم سے ختم